رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أدام بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحین آمین یا رب العالمین۔ میرا خیال ہے جو بہت تفصیل سے میں 2-3 دن آپ کو جنگ احزاب و جو ہے احزاب کی تفاصیل بتائی تھی، ان کی بیک گراؤنڈڈ بتایا تھا، اس کے بتائے تھے کہ کیا تھا کیسے تھے مجھے نہیں یہ امید کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، لیکن اب میں اس پہ دوبارہ وقت لگانے کی بجائے بیچ میں جہاں جہاں اس کا حوالہ آتا چلا جائے گا میں اس میں اس کو جو ہے واضح کرتی چلی جاؤں گی۔ اور میں دوبارہ ذرا یہاں سے شروع کر رہی ہوں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ آگے بالکل ایک ڈفرینٹ بات شروع ہو رہی ہے، پورا کا پورا واقعہ اس کا جنگ احزاب کا، تو یہاں تک ہم بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ، کافی تفصیل سے ہو جائے گی۔ میں نے اس بات کو پڑھا دیا تھا، دوبارہ اس کو اس لیے شروع کیا کہ آپ کا رابطہ تھوڑا سا قائم ہو جائے کہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کی اس صورت کو شروع کرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 آیات میں بنیادی بات کی، 1 منٹ، 3 پہلی آیات میں ایک ہی بات کی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو کہا ہے انہیں کرنا ہے، خاص طور پر رسول نے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ آ چکا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کا یہاں یہ کیا ہوتا ہے انکار ہے، ابطال ہے 2 چیزوں کا۔ ایک یہ کہ نہ کسی بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ آپ کی ماں بن جائے گی، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ سزا بھگتو گے، آپ نے غلط بات کی ہے، بیوی کا رشتہ ماں کے برابر، ماں کا رشتہ بیوی کے برابر کا تصور نہیں ہے۔ تم بیوی جو تمہارے ایک اور استعمال کی اور اس طرح کی چیز ہے اس کو ماں کے ساتھ ملا رہے ہو، تمہیں سزا تو بھگتنی پڑے گی، لیکن وہ تمہاری ماں نہیں ہو جائے کہ تم اس کو ماں بنا کے ساری عمر کے لیے اپنی بیوی سے رشتہ۔ اور دوسرا یہ جو لے پالک بچے ہیں، متبنہ بچے ہیں، لیکن گود لینے والے بچے ہیں، ان کے بارے میں بھی صاف کہہ دیا کہ ان کو اپنی ولدیت مت دو، منع نہیں کیا نہ لو، یہ بھی یاد رکھیے گا، ورنہ حرام کرا دے دیا تھا کہ نہیں بناؤ، کسی کو اپنا لے پالک بیٹا نہیں بناؤ، نہیں ہے اولاد تو نہیں ہے، کسی کو جو ہے اپنا لے پالک بیٹا نہیں بناؤ۔ ایسی بھی جگہیں ہوتی ہیں جہاں کوئی بالکل لاوارث بچہ، کوئی حادثہ کا ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی زلزلہ آیا، کوئی سیلاب آیا، کوئی ایسی چیز ہوئی، تو کہاں کوئی اکیلا بچہ جو ہے وہ پڑا مل جاتا ہے۔ اگر حرام قرار دیا ہو کہ کسی کو اپنا لے پالک بیٹا نہیں بنانا ہے تو پھر تو بڑی مشکل آ جائے گا۔ اللہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے، اللہ اپنے مہربان، بہت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ کسی کو ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا کہ آپ کے سامنے وہ بچہ ہے تڑپ رہا ہے، اور چونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو اپنا بچہ بناؤ، بیٹے کے طور پہ اس کو اٹھاؤ، تو یہ ہے کہ وہ بچے پر تو بہت بڑا ظلم ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ آزمائش بھی ہوتی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے تنہا بچہ وہاں پڑا ہوا بے بس دیکھا، لاوارث دیکھا، اور اس کے بعد یہ اٹھا لینا، لے پالک بنا لینا، متبنہ بنا لینے کا حرام نہیں قرار دیا، لیکن تھوڑی مشکل جو بنائی ہے، اس مشکل کی وجہ سے انسان خالی شوق سے مشکل سے بچہ لے گا، خالی شوق سے کہ مجھے شوق ہے، اس لیے کہ شوق ہے کہ میرا بیٹا ہو یا میری بیٹی ہو، تو وہ میری بیٹی کب کہلائے گی؟ جب اس کی ولدیت وہی ہوگی۔
آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ میری بیٹی دنیا میں فلاں میری کوئی بچی میری بیٹی کے نام سے یا میرے بیٹے کے نام سے پکاری جائے تو اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ بولو شاباش، کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی والدیت اپنی دینی پڑے گی۔ والدیت اس کا میاں جو ہے وہ والد ہوگا، اس کا آپ والدہ ہوں گی والد، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع کر دیا، بہت سی وجوہات سے منع کیا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت اولی الارحام، رحمی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت دی۔ دنیا کے باقی تمام رشتوں، اخلاص کے رشتے ہیں یا مواخات مدینہ کے رشتے تھے۔ مواخات مدینہ پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی 3 بڑے کام کیے تھے۔ اب بار بار بولنا پڑتا ہے، وہی دہرانا پڑتا ہے، مگر کیا کروں جب سب یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو وہی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس وقت کی حکمت یہی تھی، رب کا یقیناً رب کی مدد ہوگی، رب کی طرف سے بھی اشارہ آیا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے کام کیے تھے۔ سب سے پہلے ایک سینٹرل جگہ بنائی جہاں مسلمان اکٹھے ہو کر مشورہ کر سکیں، جہاں لوگ جو ہے آ کے اسلام قبول کر سکیں، جہاں ان لوگوں کی تربیت اور تعلیم کا انتظام ہو سکے۔ ایک مرکزی جگہ ہونی چاہیے، اور وہ مرکزی جگہ کیا تھی؟ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اور وہ مرکزی جگہ بن گئی اس لیے کہ حضور کو پتہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مشرکین جن سے ہم بھاگ کے نکل آئے ہیں، بچ کے نکل آئے، وہ جان چھوڑیں گے نہیں، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی جو ہے ایسی حرکت کرے گی مسلمانوں کو زد پہنچانے کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، مسلمانوں کو ختم کر دینے کی، کہ ان کے لیے بھی اکٹھا ہونا پڑے گا، تو اس کے لیے مشاورت بھی کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی، کیا اس کو کہتے ہیں، جزاک اللہ، کافی طبیعت خراب ہے، اللہ خیر کرے، وہ جو ہے آ جائے تو وہ کوئی نہ کوئی جو وہ کرنی پڑے گی۔ کیا میں کہہ رہی تھی؟ کوئی حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی، کوئی مشورہ کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے بھی کوئی سینٹرل جگہ ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے اس کے گھر تو نہیں ہو سکتا، تو یہ حکمت عملی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی یقیناً جو ہے آئی ہوگی مدد اور ہدایت۔ اور اس کے بعد یہ دوسرا کام کیا کیا تھا کہ جو انصار، جو مہاجر آئے تھے، وہ اپنے لٹے پٹے آئے تھے۔ مہاجر آپ لوگ تو اس دور کے لوگ ہیں کہ آپ نے پاکستان میں لٹے پٹے مہاجروں کو نہیں دیکھا، آپ نے مہاجروں کو نہیں دیکھا کہ وہ بڑا خوبصورت ہے، کسی نے لکھا ہے آپ تو گھر پہ تھے، آپ کو کیا پتہ کیسے فلاں ہوا، کیسے دنیا لٹی، کیسے فلاں ہوا، کیسے بچے کٹے، کیسے یہ ہوا، کیسے وہ، بڑا خوبصورت ہے، میں کل لے آتی تو آپ کو سنا دیتی۔ تو وہ یہ ہے، آپ کو کیا پتہ، آپ تو گھر پہ تھے، ہمیں کیا پتہ، ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور جو پیدا تھے وہ گھر پہ تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں۔ جو خود مہاجر بن کے نہیں نکلے، جنہیں خود گھروں سے سب کچھ مال و اسباب، اولاد سب کچھ چھوڑ کے نہیں نکلنا پڑا، اولاد کو چھوڑ کے بھی نکلے اس لیے کہ مار دی گئی تھی نکلنے سے پہلے۔ اور اسی طرح راستے میں کتنے ہی لوگ اپنی اولاد چھوڑ کے، اور ایک ایسا دن تھا جب پتہ تھا کہ وہاں سے انڈیا سے ایک پورے کی پوری ٹرین، کل ڈبے اس کے مسلمانوں سے بھر کے آ رہے ہیں۔ بے شمار لوگ یہاں پاکستان میں، انتظامیہ بھی سب اسٹیشن پہ تھے، انتظار کر رہے تھے ان مسلمانوں کا۔ ٹرین آ کے کھڑی ہو گئی، دروازے سے ایک بندہ بھی نہ اترا، ایک بندہ، خاموشی تھی، پریشان ہو گئے، اندر داخل ہو گئے، سب کے سب کٹے پڑے، سب کے سب، پوری ٹرین کاٹ دی گئی تھی، بچہ بڑا عورت بوڑھی، ایک بھی ٹرین بھری بھی آ رہی تھی، پوری بھری۔ آپ کو کیا پتہ، آپ تو گھر پہ تھے۔ ہمارا پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، آپ کو کیا پتہ، آپ تو گھر پہ تھے۔ ہماری اور بہت سی زندگی، اس وقت زندگی ہماری جو ہے فحاشی کی نظر ہو گئی، ہماری جو ہے نسل جو ہے فحش ہو گئی، فحاشی، آپ کو کیا پتہ، آپ تو گھر پہ تھے۔ آپ کا تعلق روٹی کھانے پینے سے، آپ سے مراد صرف آپ نہیں ہیں، آپ سے مراد وہ بے حس قوم ہے، مسلم قوم ہے، میں بے حس، ہم سب جو ہے بے حس، اور میں سخت ترین لفظ بولا کرتی ہوں، بے غیرت ہیں، بے حمیت و بے غیرت ہے۔ بے غیرتی یہ نہیں ہوتی کہ صرف آپ کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے ننگے ہو جائیں، بے غیرتی بہت بڑی چیزوں میں ہوتی ہے۔ تو آپ کو کیا پتہ، آپ تو گھر میں تھے۔ بہرحال اس وقت یہاں یہ ہوا کہ جیسے لٹے پٹے مہاجرین گئے، گھر بھی چھوڑ گئے، بال بچہ بھی چھوڑ گئے، جو کوئی باغ تھے، یا باغ وہاں نہیں تھے مکہ میں، جو کوئی کیا کہتے بکریاں تھیں، بھیڑ بکریاں تھیں، کوئی تجارت تھی، کوئی زیادہ تجارت کما، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور بالکل، اور آپ کو پتہ ہے زندہ رہنے کے لیے روزی تو چاہیے، زندہ رہنے کے لیے اسباب، مال و اسباب جو ضروری ہیں وہ تو چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ان کو کہاں سمویا جائے۔ بہت عقل مندی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا۔ یقیناً آپ بہت صاحب حکمت تھے، بہت عقل مند تھے، اور بہت بڑا احسان اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے رسولوں کو براہ راست ہدایت بھی دیتا رہتا ہے، وہ یہ خفی بھی کرتا رہتا ہے، گائیڈ کرتا رہتا ہے کہ یہاں کر دو۔ تو انہوں نے کیا کہ ایک دن سارے انصار کون سے لوگ تھے؟
انصار وہ لوگ تھے جو مدینہ کے لوگ تھے جنہوں نے وعدہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ آئیے ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے ایسے جیسے ہم اپنے اشراف کی کرتے ہیں، ہم ایسے آپ کی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے خاندان، اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوں گے۔ وہ انصار تھے ایک طرف، اور جو وہ بھی لا چکے تھے، ایمان لا چکے، ایک طرف مہاجرین تھے جو لٹے پٹائے تھے، آپ ایک طرف مہاجرین کو بٹھائے، ایک طرف انصار کو بٹھائے، ایک کو آواز دیتے تھے خود اپنی مرضی سے، کسی کو یہ چوائس نہیں کی کہ تم اٹھو جس کو بھائی بنانا چاہتے ہو بنا لو۔ یہ ابھی یہی بات جو میں آپ نے بتائی اور یہ جو آپ نے بتائی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم سب بیٹھے اٹھو ایک ایک کو اپنا بھائی بنا لو، باقاعدہ نام بلاتے تھے مہاجرین میں سے ایک اور انصار میں سے، اور کہتے تھے تم دونوں بھائی ہو۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کے حوالے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، دین اسلام کے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن جو ہے آپس میں بھائی۔ یہ جو مواخات ہے دین کی، یہ اصلی مواخات ہے، اور اس دینی مواخات میں آپ کا بھائی کوئی وہ بھی ہو سکتا ہے جس کا آپ کے رشتے سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کبھی اس سے ملے بھی نہیں، آپ اس کو جانتے بھی نہیں، لیکن وہ مسلمان کسی جگہ رہ رہا ہوگا، وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہوگا۔ اور آپ کا اپنا بیٹا، آپ کا اپنا بھائی جو دین اسلام پر نہیں ہوگا، مشرک و کافر ہوگا، وہ آپ کا بھائی نہیں ہے۔ اعلانیہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ دیا گیا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، ان عمل غیر صالح، اس کے اعمال درست نہیں تھے، اس کو اپنا بیٹا مت کہنا، بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ ایسی بات مت کرو نوح جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور اسی وقت توبہ استغفار کی نوح علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اپنے رب سے وہ بات کہوں، اس کا تقاضا کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے میں سے ہو جاؤں گا، فوری طور پہ معذرت۔ ان باتوں سے آپ یاد رکھیے گا، ہمیں سیکھنا ہے لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ رحمی رشتے بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں، کائنات کے ہر رشتے سے زیادہ رحمی رشتہ ہے۔ انتہا درجے کی اہمیت رحمی رشتوں کو دیے، کیوں؟ انتہا درجے کی اہمیت، صلہ رحمی کا جو مقام بتایا، صلہ رحمی کی جو ڈیفینیشن دی ہے، تفصیل بتائی کہ وہ تم سے توڑے تم اس کو جوڑ، وہ تمہارا حق کھائے تم اس کو اس کا حق دو، وہ تم پہ ظلم کرے تم اس کے ساتھ انصاف کرو، کہاں سے؟ وہ تم سے منہ پھیرے تم آگے بڑھ کے اس کو گلے سے لگاؤ، کیسے؟ کون کر سکتا ہے یہ آپ اور ہم میں سے؟ کس کے پاس اتنی جرأت ہے؟ آپ تو کہ دفعتی ہوئے میرے لیے کیا اہمیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتوں کو بہت اہمیت دی ہے۔ اس کی وجہ یاد رکھیے گا کہ کائنات کا نظام معاشرتی ہے۔ انسان جو دنیا میں رہ رہا ہے، انسان نے اپنے آپ کو معاشرتی حیوان بھی کہہ دیا ہے، اگرچہ میں بہت چڑھتی ہوں اس بات سے، بہت چڑھتی ہوں کہ میں انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ کیوں حیوان ہے؟ حیوان تو کیا، وہ تو فرشتے سے بھی بلندتر ہے، ہم اس کو اٹھا کے معاشرتی حیوان بناتے ہیں، اور اسی حوالے سے پھر آپ کو جو کچھ کہا جاتا ہے وہ آپ سن لیجئے۔ حیوان ہو تو حیوانوں کی طرح زندگی گزارو۔ حیوان نے کبھی اپنی وہ کرتے ہوئے، وہ جنس کی ضرورت پوری کرتے ہوئے کبھی دیکھا یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی؟ تم کیوں کرتے؟ جب حیوانیت مان لیا آپ نے تو پھر وہ کہتے ہیں حیوان جو کبھی کپڑے پہنے دیکھا ہے حیوان کو؟ تم کیوں کپڑے پہنتے ہو؟ کبھی حیوان کو سڑکوں کے اوپر اپنا وہ کام کرتے نہ دیکھا ہو تو بولو، تم کیوں چھپ چھپ کے کرتے ہو؟ یہ انتہا درجے کی بے حیائی کا وہ مقام آ گیا ہے، اور ہم بڑی خاموشی کے ساتھ ہم اس میں ریٹریٹ کر رہے ہیں، پیچھے ہزیمت اٹھا رہے ہیں۔ تو رحمی رشتوں کے حوالے سے دیکھیے گا کہ کائنات کا جو نظام اللہ نے چلا ہے وہ ایک بڑا معاشرہ، ایک بڑا مین معاشرہ پورے کرۂ ارض کا۔ پھر اس کے بعد معاشرے سپلٹ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک گھر ایک معاشرہ ہو گیا۔ ایک گھر میں آپ صرف چھوٹا معاشرہ لے لیں جس میں رشتہ دار بھی نہ ہوں، اولاد، ماں اور باپ، یہ ایک یہاں سے آگے چلیے تو اولاد، ماں اور باپ سے اور بڑا معاشرہ جو ہوگا آپ کا خاندان ہوگا۔ خاندان کتنا ہے اس سے بڑا معاشرہ آپ کا محلہ ہوگا، اس سے بڑا معاشرہ آپ کا قصبہ ہوگا، اس سے بڑا معاشرہ آپ کا شہر ہوگا، اس سے بڑا معاشرہ آپ کا صوبہ ہوگا، اس سے بڑا معاشرہ آپ کا ملک ہوگا، اس سے بڑا معاشرہ یہ اس کے کرۂ ارض کا انسان۔ یہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو معاشرے میں بھیجا ہے، معاشرتی حیوان بنا کے نہیں بھیجا، لیکن معاشرتی اصول ضوابط سکھا کر بھیجیں، معاشرے کی انسان کی محبت دل میں رکھ کے بھیجیں، انسان سے تعلق، اور انسان کا وہ جو ہے ایک پنجابی کا گانا، کلا بندہ ہوئے پاویں کلا رکھ نہیں، دوواں کلیاں نوں ہوندا بڑا دکھ نہیں۔
یہ بالکل صحیح کہا. یہ ہمارے اس دور کے گانے بہرحال اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہوتا تھا. آج تو اللہ معاف کرے جو کہ کلّا بندہ ہوئے پامے کلّا، رخ کہتے ہیں درخت کو، کہ بندہ اکیلا ہو یا کسی ویرانے میں ایک درخت اکیلا کھڑا ہو تو دونوں کلیان ہوتا بڑا دکھ نہیں. یہ بنیادی طور پر یہ جو آپ کے اندر محبت، اخوت، خلوص، الفت، مودت، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہر دل کے اندر بھری ہیں، اور رحمت یہ دل میں بھری ہے، اس لیے ہے کہ انسان آپس میں جڑ کے. اور انسان کون جڑے گا آپس میں؟ بنیادی طور پر چھوٹا معاشرہ جس سے پورا بڑا معاشرہ بنتا ہے، وہ آپ کا سب سے پہلا رحمی رشتہ ہے. سب سے پہلا رحمی رشتہ آپ کا کہاں ہے؟ آپ کی اولاد، ماں باپ اور اولاد جو ہے وہ پہلا رحمی رشتہ ہے. اس کے بعد یہ رحمی رشتے ختم نہیں ہو جاتے، پھر وہ پھیلتے ہیں. ماں باپ کی طرف سے جو اس کے صلبی رشتے ہیں، بہن ہے، اس کا بھائی ہے، چچا بنے گا، ماموں بنے گا، پھپھو بنے گی، ادھر سے ماں کی طرف، یہ رشتے سارے کے سارے جو رحمی رشتے ہیں اللہ ان کی بڑی قدر کرتا ہے. اس لیے کہ رحمی رشتے ٹوٹنے شروع ہو جائیں تو پھر معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں. اور آج معاشرے ٹوٹ گئے رحمی رشتوں کی قدر نہ کر کے، رحمی رشتوں کی اہمیت نہ سمجھ کے. آپ دیکھو ایک خاندان بھی کہہ دیں ہم جڑے ہوئے، ایک خاندان ہمارا آپس میں بہت سلوک ہے، ہم بہت جڑے ہوئے ہیں، ہمارا فیصلہ ایک ہی شخص کرتا ہے، ہمارا بڑا چچا کرتا ہے، ہمارے گھر کے سب ڈیسیزن جو ہیں اس طرح ہوتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے بغیر جیتے ہی نہیں ہیں. ہمیں ہے ابھی بھی ایک تو یقیناً آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائیں گے اللہ کے نیک صالح بندے جنہوں نے رحمی رشتوں کو باقاعدہ نبھایا ہوا ہے اور سنبھالا ہوا ہے. لیکن اکثریت جو ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحمی رشتے سے جتنا جڑو گے اتنی اخوت و محبت تمہارے اندر بڑھے گی، اور جتنی اخوت و محبت اور مودت بڑھے گی اتنا انسانیت کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھے. تو پورے معاشرے عالم کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتوں کو بہت اہمیت دی ہے. اس لیے کہا کہ جو متبنہ بناتے ہو، جس کو بیٹا بناتے ہو، بھلے بناؤ. 2 شرطیں ہیں، بھلے بناؤ. پہلی اپنی ولدیت اس کو مت دو. باقاعدہ حدیث ہے کہ جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ میرا والد یہ نہیں ہے، اس کو اپنی میرا والد کوئی اور ہے، اور اس شخص کو جو اس کا والد نہیں ہے اپنی ولدیت جو ہے وہ اس کو اپنی ولدیت اپنے آپ کو اس کی ولدیت میں لے جاتا ہے، تو وہ کیا ہے آپ کو بتایا تھا نسرین نے، آپ کو بتایا جنت کا حقدار نہیں، جنت میں نہیں جا سکتا. دوسری بات، جو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ اپنی بیویوں کو معائنہ کہو، یہ دونوں چیزیں جو ہیں پہلے 3 اس کے اندر یہ خاص طور پہ متبنہ والی بات پہلی 3 آیات میں واضح کر دی گئی ہے. اور یہ ہے کہ دوسری بات یہ میں بھی یہاں بہت سے پڑھ کے اتنا سمجھ آ گئی کہ اگر مجبوراً آپ کسی کو متبنہ بناؤ تو پہلی بات تو وہ تمہاری بیٹی یا بیٹا نہیں، اسے تم بیٹا بیٹی نہیں. دوسرا وہ تمہاری وراثت کی حقدار نہیں، لڑکا ہے یا لڑکی، وراثت کا حقدار نہیں. آپ اپنی وراثت میں اللہ ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، ہاں اپنے جو تم نے ولی بنا رکھے ہیں، دوست بنا رکھے ہیں، ان سے کوئی معروف سلوک کرنا چاہو، ان کے نام کچھ ہبہ کرنا چاہو، کچھ ان کو تحفۃً دینا چاہو، کچھ ان کے لیے وصیت کرنا چاہو، لیکن ایسی وصیت نہیں جو وارث کا حق کھا جائے. یاد رکھے گا کہ اتنی محبت کرو کہ میں اپنا سارا مال اس کو دے دیا، ایسی وصیت آپ نہیں کر. آپ کی اولاد نہیں ہے لیکن آپ سارا مال اس کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کی ترکے میں اس کے رشتہ دار شریک ہوتے ہیں، بہن بھائی شریک ہوتے ہیں، ماں باپ شریک. تو اس لیے آپ اگر کہ میری اولاد تو نہیں ہے تو میں سارا اس کو دے کے چلے جاؤں، آپ نہیں کر سکتے. آپ صرف اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے. تو پہلی بات تو اللہ نے کہا تھا وہ آگے چلیں گے تو پھر اس کو دوبارہ میں کروں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہ تم سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن آمدن کرو گے، آمدن دونوں باتیں، آمدن کرو گے، بیوی سے زہار کرو گے، بیوی کو ماں کہو گے، یا کسی بیٹے کو اپنی ولدیت دو گے، تو یہ ہے کہ نہیں ادعوہم لآبائہم، انہیں پکارو ان کے بابا سے. اور اگر تم نہیں جانتے ان کے آباؤں کو فاخوانکم فی الدین وموالیکم، یہ نہیں کہا کہ پھر بھی تمہارے بیٹے ہیں، نہیں کہا اخوانکم فی الدین، اس لیے کہ میں نے شروعی بات وہیں سے کی تھی کہ انما المؤمنون اخوۃ. مومن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی زید بن محمد کو زید بن حارثہ کا کہا تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے بھائی ہو، سمجھے. وہ موالیکم، اور تمہارے یہ مولا ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تمہاری سرپرستی بھی کر سکتے ہیں، میل جول بھی رکھ سکتے ہو، سب کچھ لیکن تمہارے بیٹے وہ نہیں ہیں. اس لیے کہ اللہ ایک نظام جو ہے سورہ احزاب کے اترنے سے پہلے اللہ وراثت کا ایک نظام پورے کا پورا
پورے کا پورا بغیر کسی خامی، بغیر کسی کمی، بغیر کسی اس کے پورا نظام وراثت، قانون وراثت جو ہے اللہ جو ہے اتار چکا تھا۔ کون سی صورت میں ہے؟ سورہ نساء میں، سورہ نساء میں، سمجھ آئیے نا، سورہ نساء میں یہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے نساء میں ہی ہے نا، ہاں تو وہ جو ہے اللہ، بقرہ میں تو نہیں، نساء میں ایسی دماغ میں آ گئی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ، تو وہ نظام، تو اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کر دے کہ بیٹے کے لیے اتنا ہے، بیٹی کے لیے اتنا ہے، ماں کے لیے اتنا ہے، بہن کے لیے اتنا ہے، بھائی کے لیے اتنا ہے، کلالہ کی طرف سے اگر بھائی ہیں، اخیافی بھائی ہیں، ان کے اللہ ایک فیصلہ کر دے اور تم اس فیصلے میں اپنی مرضی داخل کرو کہ یہ میرا وارث ہے، تو اللہ کا فیصلہ تو آپ نے رد کر دیا، چیلنج کر دیا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ کہیں اس میں نہیں لکھا ہوا کہ تمہارا جو لے پالے بچہ اس کے لیے اتنے پیسے یا اتنا حصہ، پیسے نہیں کاؤنٹ ہوتے، 1/2، 1/4، 1/3، 1/6 یہ ہوتا ہے اس طرح۔ تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قانون وراثت ہوتا۔ ہماری دنیا میں جتنے قانون وراثت کی دھجیاں اڑائی جاتی، جتنا ظلم کیا جاتا ہے، جتنا بہنوں کو بیٹیوں کو نہ دے کے ان کا حق مارا جاتا ہے، بھائی تک کہتی ہے کہ تجھے جہیز تو دیا ہے نا، اور تو اگر مائیں پتہ کیا کہتی، میں نے کانوں سے سنا ہے، بھائیوں سے جائیداد لے لے گی تو بھائی تجھے پھر گھر میں نہیں آنے دے گا، تو گھر میں آتی عزت سے تو آتی ہے نا، گھر میں تجھے روٹی پانی کھلاتا ہے، کوئی دے لا کے بھیجتا ہے، اگر تو نے جائیداد لے لی تو پھر تو تیرا ہم سے تعلق کٹ گیا۔ یہ جتنا ظلم کرتے ہیں، اس ظلم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لے پالک بچے کو کہا کہ ہم نے قانون وراثت بھیج دیا تمہیں پورے کا پورا تفصیل کے ساتھ، کوئی ایک سوال بھی اس میں ایسا نہیں، ماں سوائے یہ جو ہے فتاویٰ کی باریکیوں کے، ان کے ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ اس قرآن کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ نہ آئے کہ وراثت میں کون کون جو ہے وارث ہے اور کب وارث ہے، جس کی بچہ نہ ہو، جس کی ایک بیٹی ہو، جس کی 2 بیٹی ہو، جس کا سارے کا سارا، تو قانون وراثت تو آ چکا مسلمانوں کے لیے۔ اب متبنہ کو اس میں سے وارث بناؤ گے تو گویا کیا کرو گے؟ وراثت کا قانون اللہ کا توڑ دو گے، اس کے خلاف کرو گے، اپنی مرضی کا قانون بناؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا کہ قطعاً ایسا نہیں، اور بہت سخت الفاظ کہے ہیں، دونوں حساب سے سخت الفاظ کہیں کہ ایسا جو شخص جو ہے وہ کسی کو اپنا باپ بناتا ہے جبکہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے اور پھر نہ پتہ ہو تو پھر تو اور بات ہے، پتہ ہے، تو اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، یا بیچ بیچ میں ان کے حوالے آئیں گے جو ہم اوپر آیات پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کی بات کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، النبی اولا بالمومنین، نبی مقدم ہے، نبی کی ذات مقدم ہے تمام مومن، اس میں ابو بکر صدیق بھی آتے، اس میں تمام ازواج مطہرات بھی آتے، اس میں بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی آتی، سمجھ آئیے نا، مومن جو بھی ہے من المومنین کہا ہے، سمجھ آئی نا بات کو، اور مومنین میں مومنات اس لیے نہیں کہا کہ میل کا کمپیریزن جو ہے وہ میل کے ساتھ ہو رہا ہے، مقصد یہی ہے کہ سب سے، چاہے وہ عورت ہوئی چاہے مرد ہو، النبی، نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، ہر جگہ پہ تھا، نبی جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ سپر کا کہلاتا تھا، قابل اطاعت کہلاتا تھا، ان کی بات مانی جاتی تھی، نبیوں کی، رسولوں کی، اور وہ بہت اہم مقام ہوتا تھا نبی کا اور رسول کا، اسی لیے تو بنی اسرائیل سڑتے تھے کہ ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو نبی مان لیں تو ہم تو ان کے نیچے لگ جائیں گے، ان کے پیچھے لگیں گے، ان کا اتباع کریں گے، تو گویا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اتنی بڑی اس کے مالک کہ ہمارے پاس اتنے نبی آئے، اتنے رسول آئے، کتابیں آئیں، ہم صاحب علم، ہم صاحب شریعت، ہم سب کو، تو ہم امیین کے نیچے لگ جائیں، امیین کی بات ماننی پڑے، ان کا اتباع کرے، تو امیین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ نبی امی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت شوق سے بیان کیا، بہت فخر سے بیان کیا کہ میرا نبی جو ہے نبی امی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہائے جاہل پڑھ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہہ دیتا بڑا پڑھا لکھا سمجھدار تھا، کیوں کہہ دیتا؟ اس لیے کہ جس سے پڑھتے وہ ان کے لیے آنکھوں میں لحاظ ہوتا، اور دین اسلام پہنچانے اور اس پہ عمل کروانے کے لیے آنکھوں کا لحاظ نہیں چلتا، آپ کسی کو اگنور نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں کر سکتے، چلو چھوڑو، تمہیں یہ بات چھوڑ دی، زمان مسلسل ہے، کسی ایک بہت بڑے خاندان کی جو ہے ایک خاتون نے، فاطمہ نام تھا اس کا، چوری کی، جا کے بڑے صحابہ نے جا کے یا رسول اللہ بڑے کسی بہت بڑے خاندان کی ہے، بہت مسئلہ بڑھ جائے گا، آپ اس کے ہاتھ نہ کاٹیں، یہ کوئی اور سزا دے دیں، اس لیے کہ یہ جتنا بڑا خاندان ہے یہ تو فساد پھیل جائے گا۔ آپ نے کہا
اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اس میں لحاظ ختم ہو گیا نا، اس میں مصلحتیں ختم ہو گئی، اس میں فیورزم ختم ہو گیا، فیورٹزم ختم ہو گیا اسی ایک حدیث کے ذریعے سے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ النبی اولیٰ بالمومنین، نبی بہت مقدم ہے، نبی کی ذات تمام مومنوں کی ذات پر، اور پھر اس کے بعد من انفسہم، اپنی جانوں سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی دونوں ہیں، دونوں ہی نکل۔ لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکونا احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ کوئی مومن کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا، کوئی شخص مومن کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مومن ہوں جب تک کہ وہ حتی اکونا، میں ہو جاؤں، احبا، محبوب اس کو، من والدہ، اپنے والدین سے، اپنے آباء و اجداد سے، و ولدہ، اور اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے، والناس اجمعین، اور دنیا کی تمام انسانوں سے، جب کہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ وہ شخص کتنے، ہم ایمانداری سے تو بتائیے، سچ بتائیے، پڑھتے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو ترجمے بھی پڑھا رہے ہیں، تفاسیر بھی پڑھا رہے ہیں، اور ہم کئی لوگ کہتے ہیں میں نے تجھے 2 دفعہ پڑھا ہوا، میں نے 3 دفعہ پڑھا ہوا، میں نے فلاں میں بھی پڑھا۔ کبھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ جب کہا جا رہا ہے، کیا اپنے اندر ہم نے جھانکا؟ کیا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے، تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ عزیز ہیں؟ جھانکو ذرا دل میں، کرو ذرا سوال اپنے آپ سے، جھانکو، نو جواب آئے گا، نو آئے گا، نہیں مجھے بیٹا بہت عزیز ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہوئے اگر بیٹے پہ زک آتی ہے تو کیا ہوگا؟ بیٹے کو بچایا جائے گا کہ اللہ کا حکم، رسول کا حکم مانا جائے گا؟ بولیے۔ اندر جھانکیے ایمانداری کے ساتھ، روح کے اندر جھانکیے، رکیے، سانس لیجئے، گھر میں بیٹھیے، علیحدگی میں بیٹھیے، پوچھیے اپنے اندر سے کہ میرے اندر، جیسے میں نے آپ کو سورۃ توبہ کی آج بارہا سنا، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ، احب الیکم من اللہ، احب الیکم تمہیں محبوب ہے، من اللہ، اللہ سے، کس سے؟ ورسولہ وجہاد فی سبیل، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اگر تمہیں اپنے جائیداد، اپنے مال، اپنے گھر، اپنی کوٹھیاں، اپنی بلڈنگیں، اور اپنی یہ تجارت، اور اپنے پیسہ، اور اپنا سارا کچھ کاروبار، یہ سارا کچھ جو ہے یہ، اور تمہیں اپنے ماں باپ، اور تمہیں اپنی اولاد، اور تمہیں اپنی بیوی، اور تمہارے اپنے خاندان، اور یہ تمہارے جو ہیں، یہ تمہیں جو ہے یہ بہت عزیز ہیں، کس سے؟ 3 چیزوں سے، 5 چیزیں، 8 چیزیں ایک طرف رکھیں، 8 چیزیں ایک طرف رکھیں، آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ یہ 8 چیزیں اللہ نے مقابلے میں رکھی ہیں۔ یہ 8 چیزیں اگر تمہیں پیاری ہیں، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ، اگر یہ زیادہ پیارے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد پہ نہیں نکلنا، میری بیوی جانے نہیں دیتی، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی بہت سی کام ہیں مجھے کرنے والے، ان کے لیے کمان، میرا فلاں جو ہے یہ ہے، میرا فلاں یہ، میں نہیں جا سکتا، جہاد ہے۔ اللہ کا حکم ماننے کے لیے انسان کو بہت دفعہ اپنے بہت سے قریبی رشتے کا جو فائدہ ہے وہ قربان کرنا پڑتا ہے، اس کو نقصان دے دینا۔ وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ میرے لیے، کس لیے کھڑے ہو جاؤ؟ ابھی آ جاتا ہے ذہن میں بتاتی ہوں آپ کو۔ تو وہ یہ ہے کہ تم، اگر یہ تمہیں 8 چیزیں پیاری، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، آج جس محفل میں بیٹھے ہیں، نارملی اس محفل میں جھوٹ نہیں چلے گا اور نہ چلتا ہے، نیتوں میں ہو تو اور بات ہے، لیکن بنیادی طور پر ایسی محفلوں میں جھوٹ نہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہاں میں اور آپ سب پوچھیں کہ کیا ان 8 چیزوں سے، یا جو ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے اللہ رسول، اور جو اس سے یہ جو ہے ہمیں اللہ رسول
دار آخرت، جہاد فی سبیل اللہ، دو جگہ پہ، ایک جگہ دار آخرت پہ ہے۔ یہ زیادہ پیارے ہیں، میں کچھ بھی قربان کر سکتی ہوں، جان، مال، تجارت، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، اولاد، بہن بھائی، سب قربان کر سکتی ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کے حکم کے لیے، دار آخرہ کی کامیابی کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تو ہے میں مومن ہوں۔ فتربصوا، اگر تمہیں یہ پیارے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول اور جہاد فی سبیل اللہ پیارا نہیں ہے، وہ کم ہے، اس کا لیول کم ہے، تمہاری ان چیزوں سے محبت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست، فتربصوا، انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ امر ہی یہاں اس کا مطلب یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے، اور اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ کس میں گن لیا؟ فاسقوں میں۔ کس میں گن لیا اللہ نے؟ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور دار آخرت سے، جہاد فی سبیل سے جو ہے محبت کرنے کی وجہ اپنے ورنہ تو کہتا ہے بھائی رشتہ ہے، پیار کرو، اللہ نے بھی کہا ریمی رشتوں سے محبت کرو، لیکن مقابلہ جب آ جائے، ریمی رشتوں سے پیار کرو، کاٹو گے تو بہت زیادہ نقصان اٹھاؤ گے، اللہ ناراض ہوگا۔ جتنا جوڑو گے اللہ کے ہاں بڑے بڑے مقامات پاؤ گے۔ رشتے جوڑنے کا حکم ہے، لیکن یہ رشتے اگر مقابلے میں آ جاتے ہیں اللہ اور رسول کے احکامات الہی، یہ درمیان میں آڑے آ جاتے ہیں، میں کیسے اللہ کا یہ حکم مانوں، میرے بچے کا نقصان ہو جائے گا، میرے فلاں کا ہو جائے گا۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، قائم ہو جاؤ سچائی کے ساتھ گواہی دینے کے لیے، انصاف کے ساتھ، چاہے وہ کیا ہو، ولو کانا تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، اقربین کے خلاف ہو، لیکن تم نے سچی گواہی دینی ہے۔ یہ وہی بات ہے اللہ کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو جو گواہی آپ نے دینی ہے وہ کون سی گواہی؟ ہر ہاتھ میں سے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑے، تمہیں نقصان ہو رہا ہو، تمہارے بعد تمہیں پھانسی لگ جائے، تمہیں کچھ ہو جائے، تمہیں جو ہے قید ہو جائے، وبالوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف جائے، تمہاری سچی گواہی کس کی؟ قوموا بالقسط، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کے کھڑے ہو گئے تو جھوٹی گواہی کیسے دو گے؟ اور اگرچہ کہہ دیا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اللہ ہوتا ہے مخالف، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تیرے قریبی رشتہ داروں کے خلاف وہ گواہی جاتی ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے، تیرے والدین کو نقصان تو خود تجھے نقصان ہو، تم نے کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں سچی گواہی، یہ وہ مقام ہے کہ ایک طرف جو ہے اللہ کے لیے سچی گواہی دینا ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ یہ تو میری ماں کے خلاف جا رہی ہے، باپ کے خلاف جا رہی ہے، میرے فلاں نے، میرا بیٹا جو پکڑا جائے گا، میرا فلاں ہو جائے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کس کو قربان کرتے ہیں؟ اللہ کے اوپر، اس کو قربان کرتے ہیں، سچی گواہی دینے سے گریز کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات آسان تک، جی میں نے تو دیکھا نہیں، وہیں دیکھا ہوگا، وہیں بیٹھا ہوگا، آنکھوں سے دیکھا ہوگا، دنیا کو کمنٹری سنا رہا ہوگا، جب سچی گواہی کا مطلب او جی میں نے تو دیکھا ہی نہیں، میں تو کسی اور طرف مصروف تھا۔ میں تو یہ اس لیے یاد رکھے گا کہ اگر تمہیں یہ 8 چیزیں، 8 رشتے، ان 8 رشتوں میں ہماری زندگی کی ہر چیز آ گئی ہے، آپ اس سے باہر کچھ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ یہ جو انکان آباؤکم ابناؤکم، یہ 8 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں ہماری دنیاوی ضرورت کی، یہ دنیاوی اس کی ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ یہ اگر تمہیں پسند ہیں، احب الیکم، تمہیں یہ محبوب ہیں، تو پھر فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ تو یہ یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمی رشتوں کو جوڑتا ہے، پسند کرتا ہے، لیکن ایک قدم آگے نہ نکلو، رحمی رشتوں کے لیے رب کے قوانین نہیں توڑو، رحمی رشتوں کے لیے اپنے ایمان کو خراب نہ کرو، لیکن جہاں تک ممکن ہے، جہاں تک رب کا نافرمانی نہیں ہوتی، جب تک جو ہے آپ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ٹوٹتا، تو تمہیں حکم کیا ہے کہ رحمی رشتوں کے ساتھ میکسیمم بھلائی کرو، انہی رحمی رشتوں کو رحمی رشتے نہیں بچیں گے تو معاشرہ یہ جو منظم اب تو ہے ہی نہیں ہمارے دنیا ملک میں، کیا منظم معاشرے کی بات کریں۔ ہم نے بچپن میں دیکھا پورے خاندان کا بھی ایک ہوتا تھا بڑا، اور پورے محلے کا ہم نے آنکھوں سے دیکھا، پورے محلے کی ایک بڑی خاتون یا کوئی بڑا آدمی پورے محلے کا فیصلہ کرتا تھا، اور سارے محلے والے اس کو مانتے تھے۔ ڈھونڈ کے تو کہتے تیرا کی کام ہے، کوئی بیچارہ بڑا کیا ہی سنتاسی دینا پوچھے تھوڑا کی کام ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کام سنبھالے، میں اپنی اولاد نہیں کرنی، میری مرضی، تھی کرنی ہے تھوڑی مرضی۔
تو اس لیے وہ نظام رحموں کا جو اختلاط ہے وہ جڑا ہوا معاشرتی نظام نہیں ہے، بکھر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاشرتی نظام کو قائم، اور معاشرہ بکھر جائے تو پھر سیرت و کردار صفر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ معاشرے سیرت آپ نے کہاں دکھانی، کردار کہاں نے دکھایا آپ نے، سچائی کہاں دکھانی آپ نے، انصاف کہاں کرنا ہے آپ نے، لوگوں کی خدمت کہاں کرنی ہے آپ نے یہ ساری باتیں کہاں کرنی ہے؟ اکیلا ایک شخص ہے جو چلے جاتے ہیں ویرانوں میں، کچھ مذاہب ایسے بھی ہیں جس میں عیسائیت بھی ہے، تو نکل جاؤ، چھوڑ جاؤ اس دنیا کو، چلے جاؤ ویرانوں میں، صرف اللہ کے ہو جاؤ، تو باقی تو سب کچھ گیا نا۔ اب آپ کہیں رہیں گے، آپ کی ساس نے آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک ہے، اگر آپ اس کو برداشت کر کے کہیں گی نہیں اماں یا نہ آنٹی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ ناراض نہ ہونا، تو آپ کا کردار اور سیرت جو ہے وہ اس کو موقع ملے گا نا سامنے آنے کا۔ اگر ہے ہی نہیں کوئی، سب بکھرے گئے، سب ایک ایک ہیں، اتنا تو آپ بکھر گئے یہاں پر ہم، کہ صرف میاں بیوی اور بچے، آپ بچے بھی میاں ماں باپ کو دھتکار کے جا رہے ہیں۔ مزید یہ جو چھوٹا یونٹ ہے یہ بھی ٹوٹ رہا ہے، بچے اپنے ماں باپ کو دھتکار کے جا رہی ہیں، ان کی تربیت یہی ہو رہی ہے کہ تمہیں کون ہے ماں باپ منع کر۔ باہر کے ممالک میں تو یہ اتنا سا بچہ بھی فون کرتے پولیس کو، میرے باپ نے مجھے مارا ہے، وہ آ کے اس کو لے جاتے ہیں، ہتھکڑی لگاتے ہیں، اس کو بند کرتے، بچہ ہنس رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو یونٹ ادھر بھی ٹوٹ رہے، ہمارے ہاں بھی ٹوٹ رہے، ہمارے ہاں بھی باقاعدہ توڑ رہے۔ وہ کہتے ہیں جی 18 سال کے جب ہم ہو گئے، ہم پر کوئی کسی کی جو ہے اطاعت، کسی کے فرما برداری کا کوئی ذمہ نہیں، ہماری مرضی اب جو کرے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک وقت ہم نے بھی دیکھا، اور اس سے پہلے بھی ایک ہوتا تھا معاشرہ، بڑا معاشرہ، اور اس معاشرے کے اصول و ضوابط اگر وہ بگڑا ہوا نہیں ہے تو وہی ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے بگڑا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر اس معاشرے کے اصول و ضوابط میں اس معاشرے کا بڑا جو کہہ دیتا تھا، میں کئی دفعہ آپ کو اللہ اکبر کے حوالے سے کہہ چکی ہوں، اکبر ہم کہتے رہتے اللہ اکبر، اکبر وہ ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے، کون ہوتا ہے بڑا؟ جس کی بات مانی جائے، جو کہے آپ کو پسند ہو یا آپ کو پسند نہ ہو، وہ بات مانی جائے گی تو تب وہ بڑا ہوگا، ورنہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس نے کہا بیٹا ایسا نہیں کرو، آج کوئی بڑا نہیں ہے کسی خاندان، آج تو ماں باپ دادی دادا بھی بڑے نہیں، دادی دادا آپ کا وقت گزر گیا، آپ جانو آپ کا کام ہے، آرام سے بیٹھا کرو، کھا پی لیا آپ نے جو کچھ کیا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے، ہمیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دو۔ یہ وقت ایسا نہیں تھا۔ یا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے نبی جو ہیں وہ زیادہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے، بالکل صحیح واقعہ ہے، کہ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق، تو حضور نے پوچھا عمر تمہیں مجھ سے کتنا پیار ہے؟ کیا محبت کی انتہا ہے؟ بہت زیادہ فرینکنیس ہو، بہت زیادہ محبت ہو تو یہ سوال پوچھے جاتے ہیں، ورنہ کون کس سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت؟ پوچھا عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ فوری کہا یا رسول اللہ مجھے پوری دنیا کی ہر چیز سے، ہر انسان سے، آپ سے، اس سے زیادہ محبت ہے۔ اور پھر پوچھا گیا فوری طور پر اہم ترین سوال، اور اپنی جان سے؟ ایک لمحہ توقف کیا، اپنے اندر جھانکا، دیکھا کہ کیا محمد میرے دل میں میری اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں کہ نہیں ہیں؟ اندر سے جواب ہے ہاں۔ ایک لمحہ توقف کیا، اندر جھانکا، اپنے اندر جھانکا، کیا میں ایسے ہی کہہ دوں کیا میرے اندر واقعی یہ چیز موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ؟ لمحے کا توقف کیا، کیوں کیا؟ اندر سوچ کے گواہی لے لوں، اپنے اندر سے، اپنی فطرت سے گواہی لے لوں، اور مجھے ایسا نہ ہو کہ میں کہہ بیٹھوں اور بات غلط۔ اندر سے جب جواب آئے کہ ہاں جان سے بھی زیادہ جو ہے مجھے، کہا یا رسول اللہ اب میں آپ کو اعلانیہ کہتا ہوں، آپ مجھے ساری دنیا سے تو ہیں ہی عزیز، ساری کائنات سے، ہر چیز سے، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی عزیز ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تو اس مقام تک پہنچا، ایمان کے اب تو اس مقام تک پہنچا۔ کس مقام تک؟ بولو، مومن کے مقام تک۔ اور مومن کا مقام کیا کہا حضور نے خود ہی، کہ جب تک میں پیارا نہ ہو جاؤں اسے اپنے والدین سے، اولاد سے، اور بالناس اجمعین، سب سے میں پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور تو اب اس کے بعد یہ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اب یہ مائیں کہہ دینے سے وہ سچی مائیں نہیں ہیں،
سچی ماں کے ساتھ سلوک اور ہوتا ہے. سچی ماں کے ساتھ آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں. سچی ماں سے چہرے اس کا پردہ نہیں ہے، آپ گپ شپ لگاتے ہیں، آپ ہاتھ لگا لیتے ہیں، ہاتھ ملا لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں. اور سچی جو مائیں ہیں ان کی بیٹیاں تمہارے لیے پھر حرام رشتہ ہوتا ہے شادی کرنے کے لیے. اور اسی طرح ان کی بہنیں اور ان کے رشتے تھا، وہ تو سارے رشتے جو ہیں اس طرح حرام ہو جائیں گے جیسے صلبی ماں کے ہوتے ہیں. ایسا نہیں، یہ احترام کا رشتہ، یہ صلب کا رشتہ نہیں، یاد رکھیں. ازواجہم امہاتہم، یہ ان کی بیویاں جو ہیں ان کی ماؤں کی طرح ہے. یاد رکھیے گا، ماؤں کی طرح. یہ ماؤں سے مراد وہ صلبی مائیں نہیں ہیں کیا ہاں آ جاؤ ہاتھ ملاؤ بیٹھو گپ لگاؤ، وہ جو ہے نہ پردے کا نہ کسی اور چیز کا کچھ ہے، اور ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی محرم رشتہ ہو گیا اور ان کی فلاں بھی میں. ایسا نہیں ہے، یہ صلبی رشتہ نہیں ہے. یہ کون سا رشتہ ہے؟ احترام عظیم کا رشتہ. کیونکہ دنیا میں بد سے بدتر شخص بھی، بدترین شخص بھی سب سے زیادہ اپنی ماں کو قبول کرتا ہے، اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، ماں کی توقیر کرتا ہے سب سے زیادہ. یہ بشرطے کہ ماں نے اس کو بہکایا نہ ہو. بہت سی مائیں بہکاتی ہے، تیرا باپ اس طرح، تیرا فلانا اس طرح، تیرا دیال اس طرح، تو وہ ایک دل میں بیٹھ جائے تو اور بات. ورنہ نارملی جو ہے ماں اور باپ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی شخص نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کسی سے حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، نیک سلوک، بھلائی، خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کس سے کروں گا؟ اپنی ماں سے. کہا اچھا یا رسول اللہ، میں ماں سے بہت اچھا سلوک کروں گا، ہر بات مانوں گا جو ان کے لیے خدمت ہو. اس کے بعد بھی میں کسی سے اچھا سلوک کرنا چاہوں ماں کے بعد، تو بتائیے میں کس سے کروں؟ اپنی ماں سے. دوسری دفعہ وہی جواب ہے، اپنی ماں سے. بات سمجھ رہے ہو؟ ہم مائیں ہیں، ہم نے اپنے وجود کو کھو دیا، ہم نے اپنی اہمیت کھو دی. میں لکھا، میں نے شعر، میرا خیال اس میں ہے کہ نہیں ہے، بنت مسلم کو خبر ہو ہی نہ سکی اس بات کی، شاید مجھے بنت مسلم کو خبر ہی نہ ہوئی اس بات کی، اس کے قدموں میں جو جنت تھی جہنم بن چکی. آج کی مائیں کے پاؤں میں اور بیٹیوں کے لیے جہنم ہے، جنت نہیں ہے. بیٹوں کے لیے جہنم ہے، جنت نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی ہر وہ بات مانتی ہیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف، ان کو ہر وہ لباس پہنا، ان کو ہر وہ کو اکیلا. 2 سہیلیاں جا رہی ہیں ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے، وہ سہیلیاں جا رہی ہیں پکنک منانے کے لیے، اکیلی لڑکیاں جا رہی ہیں. لباس کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، کسی معاملے، لڑکا جو ہے وہ جو مرضی کہہ کے چلا جائے، جب چلا، ماں کی یا جرت نہیں ہے یا وہ کہتی بیٹا ہے نا انجوائے کر لینے دو، کوئی بات نہیں، یہی عمر ہے جوانی کی، بعد میں تو ذمہ داریاں پڑ جانی. یہ دونوں باتیں میں اعلانیہ کہتی ہوں، میں کہتی ہوں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے. یہ دونوں باتیں ماں کی جنت کی بجائے ماں کے قدموں میں جہنم ہے. جو ماں اس طرح، میں کہا کرتی ہوں ماؤں سے کہ تم بچی کو جب پہلے وہ کہتی میں چائے بنا لاؤں، خوشی میں شوق میں کرتی، بعد میں بنانی پڑ جائے تو کہتے تو بنا، میں کیوں بناواں. لیکن یہ ہے کہ چائے بنا لوں یا فلانا کر لوں یا مجھے روٹی اوپر ڈالنے دیں، جو چھوٹی چھوٹی بچیاں فرمائشیں کر. نہ بیٹا ابھی تو بہت چھوٹی ہے، دیکھ آگ نہ لگ جائے، دیکھ تیرے پلو کو جو ہے نا وہ آگ نہ پکڑ لے، تیرے ہاتھ نہ چل جائے. نہ بیٹا. اور اگر وہ ضد کرتی ہے تو جا کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، بار بار اس کے پٹے کو ٹھیک کرتی ہے، بار بار اس کے بالوں کو اگر کھلے سنبھالتی ہے. سمجھ آئی نا؟ اس آگ سے، دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو کیا کر لیتی ہے؟ الرٹ کر لیتی ہے، اور اپنی جو کیا اس کو کہتے ہیں آرام تو تج دیتی ہے، جا کے کھڑی ہو جاتی ہے گرمی میں کچن میں. لیکن اس آگ سے بچانے کے لیے، اس آگ سے لا تنفروا فی الحر، انہوں نے کہا تھا جنگ تبوک کے زمانے، قل نار جہنم اشد حرا، بتا دو ان کو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بہت زیادہ گرم. لیکن جب ان کو لباس ان کی مرضی پہ پہنائیں، ان کو جہاں مرضی جانے دیں، ان کو آزادی دیں، ان کو سانس لینے دو، ہماری بیٹیوں کو، بیٹوں کو سانس کہتے ہیں، بریدنگ سپیس دو، انجوائے کرنے دو، اپنی مرضی کا لباس پہننے دو. کانوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں، اداروں میں سنی ہوئی باتیں ہیں. اور جی یہ کسی نے کہا جا کے بھائی یہ جو ہے ڈانس وانس نہ کرایا کرو، ہم نے تو اپنے اسکول میں، ہمارے اپنے گھر کی ہم نے تو اسکول دیکھ کے یہ کیا تھا کہ آپ یہ فروعات جو ہے، خرافات جو نہیں کر. تو ساتھ ہی ایک خاتون کا چھوڑیں میڈم، یہ پتہ نہیں کس خاتون، کس دور کی خاتون آ گئی ہے. یہی تو انجوائمنٹ ہے بچیوں کی، کروائیں ہماری بچیاں اپنے ہنر دکھائیں، ہماری بچیاں جو اپنا وہ کروائیں، ہم انجوائے کرتے ہیں، بچیاں بھی انجوائے کرتے ہیں. ایک ماں کہہ رہی ہے نہ کرواؤ، ایک ماں کہہ رہی ہے کروا دو. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کس جگہ کھڑے ہیں؟ سوچیے اور بتائیے اس کو کہ وہ. تو یہ مائیں آج کل کی، وہ ماں میں نے وہاں سے شروع کیا اور آج کی ماں پر آ گئی.
کہ وہ مائیں جو ہیں وہ احترام اور عزت کے لحاظ سے، اور ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان تمام امہات المومنین، امہات کہتے ہیں مائیں، امہات المومنین سے نکاح کرنا حرام تھا۔ دھیان کرو، وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کبھی نہ، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، یاد رکھو ان کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو اس مقام پہ تھی جس مقام کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ نبی کی بیوی ایک عام آدمی نے گھر میں ڈال لیا تو وہ عہدہ کس میں کتنا زمین، اور وہ اس مقام پہ جو تھی وہ ایک عام کوئی بھی نکاح کا جو ہے پیغام دے سکتا ہے اگر اجازت ہو، کیسا ہی بندہ نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ غلطن کہ ان کے ساتھ من بعد ہی ابدا، ان کے وفات پا جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا امہات المومنین سے کسی بھی مسلم کا، مسلمان کا، مومن کا نکاح حرام کر۔ ان ذالک کان عند اللہ عظیما، بہت عظیم گناہ ہے، بہت بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک یہ ایسا مت کرنا۔ تو امہات ہیں، لیکن امہات کس لحاظ سے ہیں؟ احترام اور عقیدت اور مقام کے حساب سے، کہ ان کا جو مقام ہے نبی کی بیویاں ہونے کا، اور آگے آئے گا بہت انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے کہ نبی کی بیویاں ہونے کے حساب سے ان کا جو مقام ہے، تم انہیں سب سے زیادہ عزت اگر کوئی دے سکتا ہے، بدبخت نہ ہو تو، بدبخت نہ ہو تو، بدبخت تو وہاں کی بھی بےزتی کر کے چلا جاتا ہے، ناراض نہ ہوئیے گا۔ اگر بدبخت نہیں ہے تو کائنات میں سب سے زیادہ جو کسی کی عزت کر سکتا ہے اور کرتا ہے وہ ماں کی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا تمہاری مائیں ہیں، اولو الارحام، اور اب سن لو یہ مائیں بھی وہ نہیں ہے کہ تم وراثت میں یہ شریک ہوں گی یا ان کی وراثت میں تم شریک، ایسی بات نہیں ہے، اور وراثت نبیوں کی ہوتی بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد کا اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے بعد جو لکھ دیا گیا، اللہ کے قانون میں، کتاب اللہ میں آپ ساری باتیں لے سکتی ہیں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں کیا کہا گیا؟ اولو الارحام جو ہے اولا، وہ مقدم ہے، باقی مومنین جو اور وہ اس سے کیا نام ہے، مہاجرین اور مومنین سے۔ اور یہاں تک تھا ایثار کا وہ مقام تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تب تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے، سورہ نور اور سورہ احزاب میں ہی آئے، اور سورہ احزاب 5 ہجری میں اتری ہے اور سورہ نور 6 میں اتری ہے، یہ بعد میں، سورہ نور بعد میں آئی ہے، سمجھ آئی نا؟ اس میں ہیں پردے کے احکامات، اس سے پہلے پردے کے احکامات نہیں تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مؤاخات مدینہ، مؤاخات میثاق نہیں ہے، مؤاخات مدینہ کا جو کیا تو ایک ایک کو ایک کا بھائی بنائے، خود اٹھاتے تھے، آپ اٹھو آپ اٹھو، ایک دوسرے کے آپ اٹھو آپ اٹھو، خود اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ اور وہ یہ کہ وہ گئے گھروں میں، اکثریت نے گھر کا سامان لا کے آگے رکھ دیا، آدھا کر کے، یہ آدھا آپ کا ہے آدھا میرا ہے، آپ جو مرضی کریں، میں میری طرف سے یہ ایسا دنیا میں کہیں ساروں قربانی آپ کو پوری کائنات میں کسی معاشرے میں، چاہے وہ مسلم معاشرہ ہو غیر مسلم معاشرہ ہو، جیسا کسی جگہ آپ کو ایسا اثار نہیں ملے گا کہ آپ کسی اجنبی کو لے جا کے جو آپ کا رشتہ دار بھی نہیں، ظاہر مہاجرین وہاں کے علیحدہ تھے، یہاں وسو فطرت سے قبیلے تھا، وہاں قریش تھے اور دوسرے قبیلے تھے، کوئی رشتہ بھی نہیں، کوئی رحمی رشتہ کے علاوہ ویسے بھی نہیں، تو اس کے لیے کوئی ایسا اثار کہیں دنیا میں آپ کو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، اللہ تعالیٰ کا یہ سارا نظام کائنات میں جس طرح قائم ہوا، پوری تاریخ انسانی اس کی مثال نہیں دے سکتی، پوری تاریخ اسلام میں اس کا مثال کہیں بھی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کائنات میں کہیں نہیں۔ ایک ہی وقت میں وہ سیاسی مدبر بھی تھے، ایک ہی وقت میں مزکی بھی تھے، ایک ہی وقت میں جو ہے خطیب بھی تھے، ایک ہی وقت میں وہ امام بھی تھے، ایک ہی وقت میں سپہ سالار بھی تھے، ایک ہی وقت میں وہ قاضی بھی تھے، سمجھ آئیے نا، جج بھی تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہاں رحمی رشتوں کو واضح کیا جائے، اولو الارحام بالمؤمنین، اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، مقدم ہیں رحمی رشتے بعض کے بعض پر، خاص طور پر فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں، اللہ نے لکھ دیا۔ اس میں کتاب اللہ میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ جو پہلے نازل ہو چکا، سورۃ نساء میں اور سورۃ بقرہ میں نازل ہو چکا، وہ سب کا سب من المؤمنین والمہاجرین۔ اب مہاجرین مومن نہیں تھے، مہاجرین مومن نہیں تھے تو کیوں کیا مومن اور مہاجرین دو لفظ علیحدہ کیوں بولے؟
اس لیے کہ وہاں یہ دو چیزوں کی اخوت کا سلسلہ تھا. انہی دونوں کو باقاعدہ جب اتنا قریبی رشتہ بنا لیا جاتا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صاحب گئے انصار میں سے، جن کو جو بنایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھائی مہاجرین میں سے گھر لے گئے. میں نے بتایا پردے کے احکام نہیں اترے تھے، گھر لے گئے، سارا سامان لا کے آگے رکھ دیا کہ آدھا کر دیا، یہ آدھا ادھر والا اٹھائیں آدھا، اور یہ میری دو بیویاں بیٹھی ہیں، آپ ان کو دیکھیے، جو بیوی میری آپ کو پسند آتی ہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں. کہاں سے لاؤ گے مودت و محبت و اثار و قربانی کے یہ نمونے؟ اور یہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ اثار و قربانی کے نمونے ضائع نہیں تھے، یہ پیش کیے گئے مومنین کے لیے کہ مومنین بھی اس کے اوپر چلے. یہ عارضی وقتی نہیں تھے، یہ ایسی مثالیں تھیں. اسوہ حسنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اسوہ جو ہے صحابہ کا بھی ہے. سمجھ آئے نہیں؟ اس لیے یہ ساری باتیں تھیں کہ ہم کیا کریں، ہم اس کے مطابق ہم بھی میکسیمم عمل کریں. لیکن ہم تو آہستہ آہستہ کس کے پیچھے بھاگتے گئے؟ مغرب کے پیچھے، یہودیوں کے پیچھے، عیسائیوں کے پیچھے، ہندوؤں کے پیچھے، نہ جانے کس کس کے پیچھے، اسلام دشمن، ایمان دشمن، سب لوگوں کے پیچھے ہم بھاگتے ناراض نہ ہوئیے گا. ہماری سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، ہماری ایمان کی سانسیں تو کب سے ٹوٹ گئی. ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. اگر میں اور آپ میں سے کوئی اللہ کرے، ہمیں قوت اللہ عطا کرے، ہمارا ایمان اتنا قوی ہو جائے کہ ہم بھی وہ کر سکیں، اتنا نہ صحیح، اس کے مقابلے میں کچھ تو کر سکیں. اثار و قربانی جو ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے ہم کوئی اثار کر سکیں. کہاں سے لائیں گے یہ اثار؟ آپ جائیے گھروں میں، دو بندہ ایک اور 2 دن رہ جائے تو آپ کو مصیبت پڑ جاتی، جاندہ ہی نہیں اپنے گھر، جاوے تے جان چھوٹے کتنے تکر خواما میں. اور وہ لوگ یہ کہ آدھا جو ہے مال دے دیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا، یہ یاد رکھیے گا کہ بے شک تم نے متبنہ بنا لیا، لیکن کون مقدم ہے؟ کون ہے مقدم؟ اولو الارحام، رحمی رشتے جو ہے وہ مقدم ہیں. ان کو وراثت ملے گی، وراثت میں حقدار ہوں گے تو صرف یہی ہوں گے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ بہت محبت ہوگی، مدت ہوئی بھائی بنے ہوئے، ملتے ہیں جلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سچی محبت ہے، دل چاہتا ہے میں اپنے مال میں سے اس کو بھی کچھ دے دوں. تو اللہ نفسیات جانتا ہے. میں نے بہت دفعہ آپ کو، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانتا تمہارے بارے میں جس نے تمہیں پیدا کیا؟ تمہارے ایک ایک اندر کے راز سے تمہیں جانتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت نفسیات جو ایسی دے کہ تم بالکل ان کو کچھ نہیں دو گے تو شاید بہت سے دل دکھی ہو جاتے، ٹوٹتے تو نہ شاید دکھی ہو جاتے. تو اللہ ایسا نہیں چاہتا. اللہ اپنے احکامات میں سے یاد رکھیے گا، شریعت اتنی مہربان ہے، وہ دکھی نہیں کرتی. ہم خود اپنے آپ کو شریعت سے دور کر کے دکھی کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو خود اپنے لیے گڑھے کھود کے اپنے آپ کو دکھی کرتے ہیں. شریعت پہ چلنے والا کبھی دکھی نہیں ہو سکتا تھا. حوالے سے بات آ گئی ہے. اچھا ایک منٹ، ابھی آ جائے گی دوبارہ، نکل گئی. ٹھیک ہے، اللہ ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، اجازت دے دی کہ تم وارث نہیں بناؤ گے، وراثت میں سے اس طرح حصہ نہیں دو گے جیسے کہ میں نے حصے بنا کے بتائے ہیں. ہاں کچھ کرنا چاہو اپنے اولیاء کے لیے، دوستوں کے لیے، ولیوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے. اولیاء، ولی، مولا یہ تقریباً ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ان کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہو، معروفہ، بہتر طریقے سے، معروف طریقے سے، زیادتی نہیں کرو. اپنی جو ہے وصیت کرتے ہوئے اپنے جو ہے وارثین کو جو ہے وہ نہ ان کو کیا کرتے ہیں ان کو حق تلفی نہیں کرو. ہاں ایسا ہے کہ آپ زندگی میں بھی کچھ ہدیہ ہبہ کر سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، یا مرنے کے بعد پہلے آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے ان دوستوں کو، میرے ان بھائیوں کو جو ہے میری اس میں سے کچھ حصہ دے دینا. اور اللہ تعالیٰ نے بڑا خوب نہ اتنا مجبور کیا انسان کو، صاحب ترکہ کو، کہ وہ صرف اولاد کے لیے مجبور ہو جائے. جو میرا مال ہے وہ اولاد کو جا سکتا ہے، کسی کو نہیں جا سکتا. بڑی شان ہے اللہ کی. میرا دل کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، میری کوئی بھانجی، بھتیجی، کوئی کزن، کوئی رشتہ دار بہت دکھی ہے، وہ اصولی طور پر وراثت کے قانون میں نہیں آتی ہے نا سمجھ. میری کوئی ممانی ہے، پھپھی ہیں، وہ بہت دکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان نفسیات کو پہچان. وہ ان کے علاوہ، مواخات مدینہ کے علاوہ بھی آپ کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ، کچھ تو ایسے لوگ ہیں، میں نے ایسی پھپھیوں کو
روتے تڑپتے دیکھا ہے، روتے کہ میرا بھائی کروڑپتی ہے، اور میں جانتی بھی تھی۔ دو خواتین ایسی میرے پاس آتی نہیں، پھوپھیاں تھیں وہ، اور میں ان کے بھائیوں کی اور ان کی جو ہے تجارت اور ان کے اس کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، کروڑوں میں کمانے والے تھے۔ بہنیں کہتی تھی کہ بھائی کچھ نہیں ہے میرے پاس، اپنی زکوٰۃ میں سے ہی مجھے دے دیا کر، میں عزت کی روٹی گھر کے اندر بیٹھ کے کھا لوں، مجھے دروازوں پہ مانگنے نہ جانا پڑے۔ نہیں دیتے تھے، نہیں دے، لیکن اللہ کتنا حسین ہے اور کتنے حسین فیصلے کرتا ہے اور کتنے خوبصورت فیصلے کرتا ہے کہ ہاں تمہیں بالکل منع نہیں کیا جا رہا کہ تمہارا دل دکھ جائے۔ دیکھو اکٹھے رہے کتنے عرصے سے، ہو سکتا ہے دونوں آپس میں اتنے زیادہ دوست ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ دوسرا جو تھا اپنا انصار جو ہے وہ پیچھے رہ گیا اور مہاجر بہت زیادہ پھل پھول گیا، یا مہاجر پیچھے رہ گیا اور تو آپس کی محبت یہ چاہے کہ اس کو میں کچھ نہ کچھ دے دوں، تو اعلان کر دیا وراثت میں سے نہیں دے سکتا، ورثے میں سے نہیں دے سکتا۔ صاف بات، زندگی میں دینا چاہو، ہبہ کرنا چاہو، تحفہ دینا چاہو، ہدیہ دینا چاہو دے سکتے، یا اپنی وصیت میں یہ لکھ جاؤ کہ یہ اتنی چیز، میرا اتنا مال جو اس کو دے دینا، لیکن وارث کا حق نہیں کھا سکتے۔ کل 1/3 حصہ آپ کسی کو دے سکتے، 2/3 حصہ ہر صورت آپ کو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑنا، ہر صورت چھوڑ۔ آج بھی اگر جو ہے اگر آپ کوئی ایسا کوئی وصیت لکھ جاتا ہے جس میں آدھی یا کچھ جو ہے تو اس کو شرعی کا کورٹ بھی اور اس کو یہ جو آپ کے کورٹس ہیں اس کو نل اینڈ وائٹ کر دیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، رد کر دیں گے، وہ نہیں، آپ کی وصیت پوری۔ حالانکہ قرآن میں جگہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس کے وصیت اس سے قرض سے پہلے بولی گئی ہے قرآن 3-4 جگہ جا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ یہ بعد اس کے وہ ترکہ کب تقسیم ہوگا؟ جب وصیت پوری کر دی جائے گی اور قرض اتار دیا جائے گا۔ اگرچہ کہتے ہیں کہ قرض کی اتنی اہمیت ہے کہ شہید بھی مقروض ہوگا تو اس کا قرض نہیں بخشا جائے گا جب تک کوئی دنیا میں اس کا قرض نہ اتار دے، یا پھر اس کو اپنے قرض کے بدلے جو قرض خواہ ہے اس کے لیے اپنی نیکیاں یا کچھ دینی پڑے۔ واللہ عالم، اللہ بچائے ہم سے۔ لیکن جی بیٹا آپ کچھ کہنے لگی تھی۔ تو آپ نے بات کی نا زکوٰۃ کی، وہ بہن دیتی تو کہتے ہیں زکوٰۃ بھائی زکوٰۃ ہی دینا، تو ویسے تو بھائی بہنوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے نا؟ نہیں دے سکتے بیٹا، وہ تو مانگتی تھی تڑپ کے، مجبور ہو کے، تو ویسے نہیں دینا، تینوں اپنا سرمایہ بہت عزیز ہے، زکوٰۃ تے کرتا رہنا ہے نا، وہ دے چاہیے پھڑا دے، میں گھر گھر جا کے منگنا دینا پڑے۔ اور اس کو حیا ہوتی تو اس کو پتہ ہوتا کہ بھائی بہن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہ دے دیتا۔ یہ تو بیٹا حیا اور غیرت کی بات تھی نا، وہ کیا کرتی بیچاری۔ اور یہ وہ جو خواتین تھی وہ اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی اور ان کو اتنے وراثت کے قانون پتہ نہیں تھے کہ بھائی بہن کو نہیں دے سکتا یا باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا یا بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا۔ ان بیچاریوں کو کہاں، جاہل، بڑی جاہل کا کیا کہوں بات، ان پڑھی تھی، ان کو یہ کہتے تھے کہ جینے کے لیے پیسہ چاہیے، وہ اپنے مال میں سے نہیں دیتا تو اپنی زکوٰۃ میں سے ہی دیتا۔ یہ بیٹا ایک اس طرح کی ایک وہ بات ہوتی ہے، ہاں یہ وہ بات ہوتی ہے جس میں اصل بات کچھ اور بتائی جا رہی کہ اگر تو وہ جانتا ہے کہ زکوٰۃ میں سے بہن کو نہیں دیا جاتا تو اتنا تیرے پاس مال ہے کچھ دے دے، اتنا تو دے دے۔ یہاں میرے پاس روتی ایک سلام آتی تھی، اگر تمہیں یاد ہو، سلام آتی تھی اور پتہ نہیں بیچاری مر گئی کیا ہوا، ہاں، اور ایک اور بھی آتی تھی، دو خواتین، اور دونوں کی مجھے 3 یہ بھی جو آتی ہیں یہ موٹی والی، ہاں یہ بھی 3 ایسے لوگ ہیں جن کے بھائی، جن کے بھتیجے بھتیجیاں بہت فلرسٹ ہیں، لیکن یہ تڑپ رہے ہیں، لوگوں سے مانگ کے روٹی کھا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ رحمی رشتوں کو اور پھر یہ بتائے اللہ تقبلوا الی اولیائکم معروفا، ہاں تم بہت بھلا سلوک کرنا چاہتے ہو اپنے ان ولیوں سے، اپنے ان بھائیوں سے جنہیں بھائی بنا، کوئی تم نے رشتہ جوڑا ہے، کوئی تم نے تعلق بنایا، ایون تم نے لے پالک بیٹا بنایا، ہدیہ اس کو بھی کر سکتے ہو، وصیت اس کے لیے بھی کر سکتے، یہ کر سکتے ہو۔ پھر کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اور یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ رحمی رشتے حقدار ہیں، صرف حقدار ہیں وراثت کے، صرف حق آپ کسی کے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا بہت تابع دار ہے، فرما بردار ہے، اور یہ بیٹا بہت ہی بدبخت ہے تو میں اس کو آگ کر دوں۔ نہ تمہارے پاس آگ کرنے کی اجازت ہے، کوئی باپ، کوئی ماں باپ اپنے بچے کو اپنی وراثت سے، ترکے سے آگ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی شخص اپنے وراثت کے ترکے میں سے کسی بچے کو کہتا ہے اس کو دگنا دے دینا، نہیں کر سکتا۔ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، اس کو وہی ملے گا جو رب نے بڑے کلیئرلی جو ہے وہ
نہیں کر سکتے، نہیں پتہ نا، جن کو دین کا نہیں پتہ۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کان ذالک فی الکتاب، یہ ہم ایسے باتیں زبانی نہیں کر رہے، یہ شریعت ہے، حکم ہے، کتاب اللہ۔ کتاب میں آپ کو میں نے بتایا جب کتاب کا لفظ آتا ہے تو فرض کا لفظ آتا ہے، کتب علیکم الصیام، کتبہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کتبہ کا جب لفظ آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا گیا، اس کو کوئی جھٹلا سکتا ہے نہ توڑ سکتا ہے۔ اور یہ بات جو ہم نے تمہیں کہی ہے کہ تم اپنے جو اولیاء ہیں ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہو، معروف طریقے سے کر سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ اولو الارحام جو ہیں وہ تمام مومنین، مہاجرین، انصار سب کی نسبت وہ کیا ہے؟ ان کا حق جو ہے افضل ہے، اور ہم نے اس کو کتاب میں اتار دیا ہوا ہے۔ یہ کتاب فی الکتاب میں یہ سورہ نساء اور سورہ بقرہ بھی آ سکتی ہیں، کتاب میں انجیل بھی، تورات بھی آ سکتی ہے، کتاب میں لوح محفوظ میں اللہ کے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ سب آ سکتا ہے، یہ ہم نے اس کے اندر لکھ دیا ہے، اور تم جو ہے اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ اور گڑبڑ ہمارے ہاں تو اتنی ہو رہی ہے کہ اس کا تصور نہیں ہے۔ میرا خیال ہے میری محفل میں اکثر جب بھی وراثت کی بات ہوتی تھی 5-6 خواتین تو اٹھ کے کہتی تھی میرے برا نہیں دیں دے، میرا فلانا نہیں دیندہ، میرا اتنے سال ہو گئے، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بے شمار خواتین اٹھ کے تڑپ تڑپ کے کہتی تھی کہ یہ جو ہے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا۔ وہ آپ نہیں دو گے تو اس کا ظاہر خمیازہ آپ نے بھگتنا ہے، یاد رکھیے گا، وبال اپنے اعمال کا ضرور بھگتنا ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات، اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون سے، اللہ کی کتاب کے حوالے سے ہٹ کے جو کچھ کرو گے، یہ مت سوچو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا یا تمہاری کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، اس کے اتنی خصوصیات ہیں، تم کوئی چیز اس سے چھپا نہیں سکتے۔ اب ایک بہت اہم بات آ رہی ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ سب سے پہلے تو غلیظ کی بات کر لوں، یاد رکھیے گا، بہت دفعہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ کرے آپ کو یاد رہ جایا کرے۔ قرآن عربی کے لفظوں کے حساب سے اردو میں بالکل انہی حرفوں میں مستعمل ہے، لیکن معنوں کے حساب سے بالکل فرق ہے۔ آپ لفظ غریب کہتے ہیں، غریب کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ مفلس کو، جس کے پاس دولت پیسہ کچھ نہیں ہے، بیچارے حالات۔ وہاں غریب کہتے ہیں اجنبی کو، مفلس کو نہیں۔ جتنا مرضی دولت مند ہو، جس کو آپ پہچانتے نہیں اس کو وہ کہتے ہیں غریب ہے، اجنبی کو کہتے ہیں۔ عجیب یہاں کہتے ہیں، بڑی عجیب گندی سی بات کو کہتے ہیں، ناپسند ہے، بڑی عجیب بات۔ عجیب اس میں عربی میں بہت خوشکن کو کہتے ہیں، بہت پسندیدہ چیز کو کہتے ہیں عجیب، عجب الایمان، عجب، عجیب، سمجھ آئیے نا۔ آپ یہاں کہتے ہیں کیا عجیب بات کریں، چھوڑو پر۔ عجیب کو اچھے معنوں میں اردو میں نہیں لیا جاتا، لیکن عربی میں عجیب بہت خوبصورت معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے خوشکن، دل کو لبھانے والا، یہ چیز عجیب۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذلیل بھی ہم سمجھتے ہیں، ذلیل کا مطلب آپ کو پتہ ہے، ذلیل فلانا بڑا ہی ذلیل ہے، انتہا درجے کی گالی دینی ہوتی ہے تو آپ کو ذلیل کہتے ہیں۔ اور عربی میں اس کا مطلب ہے کمزور، کم قوت والا۔ یاد رکھیے گا، سمجھ آئیے نا کہ ہم نے بدر میں تمہاری مدد، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ بدر میں، میدان بدر میں تمہاری مدد کر چکا تھا جبکہ تم ذلیل تھے۔ یہ مطلب ہوگا صحابہ 313 وقت کے، جبکہ تم وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہی دال والا، انتم اذلہ، جبکہ تم کیا تھے؟ کمزور۔ سمجھائے، ایک ہے ذلت، ایک ہے ذلیل، دونوں میں فرق ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ ذلت وہی ہوتی ہے جو ہمارے ہاں مطلب ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ذلت اور چیز ہے، ذلیل کا لفظ ہے، وہاں کس چیز میں آتا ہے؟ کمزوری کے معنی۔ اسی طرح غلیظ ہمارے ہاں بہت گندے معنوں میں آتا ہے، پتہ ہی آپ کو، لیکن وہاں غلیظ ہے بہت شدید، بہت قوت، بہت طاقت والا۔ آپ ان کے ساتھ سلوک کریں، بہت سخت والا سلوک کریں۔ تو غلیظ یہاں آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، عذابن غلیظ بھی آتا ہے، میثاقن غلیظ، عذابن غلیظ، غلظہ غلیظ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت پکا، شدید، انتہا درجے کا۔
اس کو کہتے ہیں میثاقاً غلیظا، یا عذاباً غلیظا بھی آتا ہے کہ بہت سخت شدید عذاب کو کہا جاتا ہے عذاباً غلیظا۔ میثاق پہلے ہی کیا ہے اس چیز کو کہتے ہیں۔ لفظ عہد اور لفظ میثاق کے مفہوم میں بہت فرق۔ عہد اتنی شدت نہیں بتاتا، میرے اور آپ کے درمیان عہد ہے، بڑی بات ہے۔ ان العہد کان مسئولا، کان عنہ مسئولا، کہ پوچھا جائے گا عہد کے بارے میں، جواب طلبی ہوگی۔ لیکن عہد کہا جائے تو تھوڑی سی نرمی، تھوڑی سی اس کے اندر میثاق جب کہا جائے، یا ہم دیکھا ہوگا جسے آپ اسلام کہتے ہیں، وثیقہ ہوتا ہے۔ اسلام پہ بات آ گئی تو کیا ہو گئی، وہ اب اس کو چھوڑنے، علیحدہ کرنے، جھٹلانے کا موقع چل۔ میثاق کہتے ہیں اس ایسے عہد کو جو اتنا پختہ ہو کہ جس کو توڑنے اور چھوڑنے کا کیا ہو، ممکن نہ ہو۔ اور اسی طرح آپ نے اسلام پیپر کو وثیقہ کہتے ہیں، واو سا یا قافرہا، وثیقہ کہتے ہیں۔ تو میثاقاً غلیظا، پہلے میں غلیظ کے بات آئی ہوں کہ غلیظ سے مراد یہ نہ سمجھنا جیسے ہم کہتے ہیں فلاں چیز بڑی غلیظ ہے، فلاں لڑکی۔ غلیظ کا مطلب کیا بتایا میں نے آپ کو، بہت قوت، شدید، انتہا درجے، شدت والا جو ہے اس کو غلیظ کہتے ہیں۔ میثاق بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ میثاق بھی اگرچہ عہد ہی ہے، عہد ہی ہے، میثاق لینا جو ہے عہد ہی لے، لیکن عہد کہنے میں کچھ نرمی محسوس ہوتی ہے، میثاق کہنے میں قطعاً کوئی نرمی نہیں ہے۔ میثاق وہ ہوتا ہے جسے آپ ہر صورت پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اب قرآن میں بے شمار جگہ پر میثاق کا لفظ، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ، یہ ساری وَإِذَا أَخَذْنَا، اور اس وَإِذَا أَخَذْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَإِذَا أَخَذْنَا مِنْكُمْ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ میثاق کتنی جگہ پہ، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ اس کتاب کو تم واضح کرو گے، کھول کھول کے۔ ہم نے اہل کتاب سے میثاق لیا تھا کہ تم اس کا لَتُبَيِّنُنَّهُ، اس کتاب کو کھول کھول کر وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں، لیکن انہوں نے اس کا الٹا کام۔ میثاق کا لفظ بے شمار جگہوں پر آیا ہے، بے شمار جگہ پہ اللہ نے کہا میں نے میثاق لیا، میں نے میثاق۔ آج تک میں نے آپ کو عہد الست کے علاوہ میثاق کوئی وہ والا ملائے اعلیٰ والا میں نے آج تک آپ کو کوئی اور میثاق نہیں بتایا۔ آج میں آپ کو دو اور، ویسے میں نے میثاق کی بہت ساری آیتیں پڑھ کے آپ کو سنا کہ اللہ بے شمار جگہوں پہ میثاق لیتا ہے، سمجھ آئیے نا، یہ لیتا ہے، وعدہ لیتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ان العہد کان عنہ مسئولا، وہ عہد جو ہے عہد کا جواب لیا جائے گا، جو تم نے عہد کیا تھا وہ پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، سمجھ آئی نا۔ یہ ایک عہد الست، میثاق اللہ کا لیا ہوا پختہ وعدہ۔ کیا کہا تھا عہد الست میں، کیا تھا، شاباش، کیا تھا عہد الست، میثاق الست کیا تھا؟ ہاں وہ تمام روحوں سے، یہ فرق یاد رکھیں، تمام روحوں سے ایک ہی سوال تھا، ایک ہی، سب سے ایک ہی وقت۔ کئی دفعہ آپ ایک گروہ سے ایک سوال کر کے آتے ہیں، دوسرے گروہ سے سوال کرتے ہوئے لفظ کے جملے بدل جاتے ہیں، کچھ تمام جنود جنت، لشکروں کے لشکر روحوں کے تھے اس وقت۔ پہلا میثاق کیا لیا گیا، جو ہی روحیں پیدا کی گئی پشت آدم سے، لشکروں کے لشکر، ان سے پہلا میثاق میں نے آپ کو بتایا، ہم نہیں جانتے، گھسنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے اللہ نے اپنے وجود کا دیدار کرایا، کیا کیا اللہ نے، کیسے جو ہے عہد لینا، یا آپ کسی سے جو عہد لیتے ہیں، گواہی لیتے ہیں، اس میں اس شخص کا شاہد ہونا بہت ضروری ہے، دیکھا ہوا ہونا بہت ضروری، اس جگہ پر موجود ہونا بہت ضروری۔ تو وہ موجود تو تھے وہاں پر، پوری روحیں جو ہیں موجود تو تھیں، لیکن شاہد دیکھنے والا کیسے دیکھا، اللہ نے کیسے دکھایا، ہم نہیں جانتے، لیکن ان کو پورے شعور کے ساتھ یاد رکھیے گا، عہد اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ کو اپنے وجود کا کل شعور نہ ہو، آپ عہد دے نہیں سکتے۔
ایک بیچارہ جو ہے نیند میں بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس سے کہیں جب میرے ساتھ وعدہ کر، اس کا بعد نیند ہے، نیند کا وعدہ، بے ہوشی کا وعدہ، اور جو ہے نشے کا وعدہ اور بیماری کا وعدہ، کوئی وعدہ وہ وعدہ نہیں ہوتا۔ وعدہ ہمیشہ کون سا ہوتا ہے؟ جو خود شعوری کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پہچانتے ہوئے جو وعدہ دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ بلا شہدنا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہم نے گواہی دی۔ تو میں نے آپ کیا بتایا گواہی کے لیے؟ اس کا مطلب روحوں میں خود شعوری تھی، وہ روحیں بے شعور نہیں تھی، وہ کوئی ایسے ہوائی چیزیں نہیں تھی، ان روحوں میں خود شعوری تھی۔ سوال کیا گیا، انہوں نے سوال کو سمجھا، دیدار الہی واللہ عالم کیسے کیا، حقیقت کو پہچانا، سمجھا اور جواب دیا، الستُ بربکم، بولو کیا میں تمہارا ہی رب نہیں ہوں؟ تمہارا رب میں ہی نہیں ہوں؟ یہ اس کو گہرا کرنے کے لیے، اور جواب آتا ہے بلا، کیوں نہیں، لیکن کیا شہیدنا، گواہی کون دے گا؟ جس سے اپنا شعور ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں تو گویا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ روحیں باشعور تھی، خود شعوری تھی روحیں، وہ کوئی ہوا کے جھونکے نہیں تھے۔ ظاہر روح آپ نہیں دیکھ سکتے، کسی نے بدبخت نے بڑی کوشش کی کہ روح کی حقیقت پالے، بدبخت کیا وہ اپنی ریسرچ ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اتنا موٹا کہتے ہیں، اتنا موٹا شیشے کا، یہ اس سے بھی زیادہ موٹے شیشے کی چاروں طرف دیواریں، اس شخص کو جو مر رہا تھا اندر لٹا کے تو پورا بالکل بند کر دیا، کہیں اتنی دراڑ دریڑ، کوئی چیز، کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی، کوئی روشن دار، کوئی کچھ چیز نہیں تھی، کل کا کل بند تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب جو نکلے گی روح اس کی تو ہمیں نظر آئے گی، باہر سے تو ہم بیٹھے دیکھ رہے، پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے، کیسی ہے، اس کی حقیقت پتہ چل جائے۔ رب نے جب اس کی روح نکالی، وہ باقاعدہ ان کو دکھانے کے لیے شیشے میں دراڑ پڑی، اتنے موٹے شیشے میں دراڑ پڑی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ وجود ہے، یہ روح کا وجود ہے، حقیقت ہے روح، یہ گئی ہے تمہارے سامنے نکل کے، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، نہ پا سکتے ہو، نہ اس پر قابو پا سکتے، کچھ نہیں، لیکن اگر تیرے اس کے بغیر ہی، دراڑ کے بغیر بھی چلی جاتی کوئی مشکل نہیں تھا، اللہ کے لیے کوئی نہیں، لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے کہ بیبا جو کچھ تو کر رہے تیرے اختیار میں نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، روح ہے، وہ نکل کے گئی ہے، تیرے شیشے کا ستیہ ناش کر کے گئی ہے، لیکن بہرحال تو وہ یہ ہے کہ روح ہے خود شعوری کی اس میں تھی۔ اب ایک جگہ یہیں آ رہا ہے، ایک جگہ اور آئے گا، وہ بھی میں آپ کو سناتی ہوں، پر یہ تو میثاق ہو گیا، اور اس پہ اللہ نے کہا بھی کہ میں نے یہ عہد اے روح تم سے کیوں لیا ہے، انسان ہو جو بھی اللہ نے کہا، اس لیے کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اے اللہ کہتا ہے کہ تم یہ نہ اس دن کہتے میں نے وہ سب کچھ دکھا دیا جس کے ذریعے سے تم میری معرفت اور مجھ پر ایمان لا سکتے ہو اور میرے احکام مان سکتے ہو، تمہارے اندر، تمہارے شعور کے اندر میرے وجود کا پورا عکس موجود ہے۔ ایک تو روح ربانی جو بعد میں ڈالی جاتی ہے، ابھی تو روحیں بنی تھی، پھر جب جسم انسانی میں ڈالی جاتی، اور دوسرا یہ بات ہے کہ ان تقولوا ان اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریتہم من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، کہ شرک تمہارے آباء و اجداد نے کیا تھا، تو نے ہمیں مشرکوں کے گھر میں کیوں پیدا کر دیا، ہمارا کیا قصور، ہمارے آباء و اجداد مشرک تھے، تو نے اس گھر میں پیدا کر دیا، وہ ہمارے پہ آباء و اجداد کہتے تھے، اور ہم تو ان کی ذریت تھے، اور ذریت کے معاملے میں عام طور کیا ہوتا ہے، اولاد کیا کرتی ہے، جو ماں باپ کر رہے ہیں، نارمل نفسیاتی روٹین تو یہی ہے، ادھر ادھر دائیں بائیں ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان کا بیٹا کسان ہی بن رہا تھا۔ آج اور بات ہے کہ کسان بیچارہ، اب خیر آسانیاں بھی بہت ہو گئیں، ورنہ کسان جب ہل چلاتا تھا اور بیٹوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا تھا تو اس کا ہل چلانا، اس کا گاہ کرنا، اس کی ساری چیزیں اس کے لیے مشکل ترین ہو گئی تھی۔ یہ تو اور بات ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے آسان کر دی یہ باتیں، لیکن یہ کہ ایک دور تھا کہ کسان کا بیٹا مسلسل اس کو پتہ تھا کسان کا بیٹا کسان ہی بنے گا، اور اسی طرح ہر اس کا جو ہے ہر کاریگر کا، ہر شخص کا بیٹا، تو وہ ہم تو اس کی ذریت تھے، اور ذریت تو کسی کے نقش قدم پہ چلتی ہے، بولو کس کے نقش قدم پہ چلتی ہے، حتی الامکان ماں باپ کے، اگر یہ کہ باغی نہ ہو جائے، بدبخت نہ ہو جائے، کچھ اور اس کی ذہن میں نہ آ جائے، ورنہ نارملی اطاعت کرتی ہے اچھی اولاد کس کی، ماں باپ، تو ہم تو ان کی ذریت تھے، ان کے بعد ہم نے اگر شرک کیا تو ہمارا کیا قصور، افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو ہمیں ہلاک کر ڈالے گا ان باطل پرستوں کی وجہ سے، تو ہمیں اس نے نہ پیدا کرتا، تو یہ دونوں باتیں تم نہیں کر سکو گے، کیوں، اس لیے کہ ہم نے تمہیں
دکھا دیا ہے، حقیقت بتا دی ہے، دیدار الہی ہو گیا ہے، ساری حقیقت کا پتہ چل گیا وہاں پہ. اس لیے اب تمہارے پاس یہ دو عذر کرنے کی کوئی موقع نہیں. ایک وہ ہو گیا، ایک اب یہاں دیکھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے لیا نبیوں سے میثاق. اب یہ دیکھیے گا، نبی ایک وقت میں آئے ہیں؟ سارے نبی ایک وقت میں آئے ہیں؟ نبیوں سے میثاق لیے کا بات ہے، ایک نبی سے نہیں. اخذنا من النبیین میثاقہم، جب ہم نے نبیوں سے کیا کیا؟ میثاق لیا. میثاق بار بار میں کہتی ہوں پختہ عہد کو کہہ دیجیے، پختہ، بہت بہت پختہ عہد کو کہہ، ہم نے لیا. اور ومن کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی، سمجھ آئیے نا. ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے بھی، و ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی، و موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی، و عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا یہ میثاق بہت پختہ نبیوں سے. کل نبی آ گئے تو محمد اس میں نہیں آتے تھے، عیسیٰ اور موسیٰ نہیں آتے تھے علیہ السلام، نہیں آتے تھے. کل نبیوں کا کہہ کے میثاقاً من النبیین، پھر ان 5 کو علیحدہ بھی بولا ہے. اب ٹائم نہیں ہے، تھوڑا سا مجھے ٹائم پہ میں نے انعام جو ہے وہ کرنے باقی انشاءاللہ بشرط زندگی کل. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. انا شکر اللہ احسان علیہ